حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر حج مکمل کر کے حضرت نے قیام کیا، ارادہ تھا اب میں واپس پاکستان نہیں جاؤں گا، ساری زندگی مدینے میں گزار دوں گا، روزے رسول پہ نمازیں پڑھ کے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھ کے میں اپنی زندگی کی شام کر دوں گا۔ ایک دن سوئے حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، خواب کے اندر پیارے پیغمبر کی زیارت ہوئی اور کہا عبداللہ جا پاکستان میں، یہاں تو دین کا کام ہو رہا ہے لیکن آپ میرا سلام لے کر جاؤ اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پیش کر دو کہ جو آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہو، میں نبی روزے کے اندر آپ سے خوش ہوں، آپ کے اس کام سے خوش ہوں، آپ کی محنت کا خوش ہوں، آپ کے اس جد و جوش سے خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا پیغام تھا، کوئی اور بات ہوتی میں مدینہ میں زندگی ساری گزار دیتا، لیکن حضور کا پیغام لے کر میں سیدھا آیا، میری فلائٹ ملتان ہوئی، وہاں سے آیا، عطا اللہ شاہ بخاری کا پتہ کیا، آپ بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان کے پاس آ کر حضور کا جب انہیں سلام پیش کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان کے کانوں میں گیا، شاہ جی کو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی اور جھٹکا لگا کے ہمت لگا کے اٹھے ہیں، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا اور کہا عبداللہ مجھے یہ بتا واقعی اللہ کے نبی نے میرا نام لے کے مجھے سلام پیش کیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی نے آپ کا نام لے کر ہی آپ کو سلام پیش کیا ہے اور فرمایا ہے میں روزے کے اندر عطا اللہ تو سے خوش ہوں، تو میری ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے انہیں پھر یوں بشارتیں ملی ہیں، رسول اللہ کے سلام پہنچے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے اندر علمی حلقے کے اندر بیٹھ کر کہنے لگے اے علماء کرام کی جماعت، مجھے ایک بات تو بتاؤ، دین کے سارے شعبے بڑے مقدس ہیں، جو مدرسے کے اندر قرآن پڑھا رہا ہے یہ بھی بڑا عظیم کام ہے، جو کتابیں پڑھا رہا ہے یہ بھی بڑا اعلیٰ کام ہے، جو دعوت تبلیغ کے اندر جا رہا ہے یہ بھی بڑا عمدہ کام ہے، جو دین کے دیگر شعبوں کے اندر کام کر رہا ہے وہ بھی کام بڑے عمدے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کوئی تو نبی کے اقوال کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی نبی کی سیرت کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی نبی کی حدیث کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی نبی کے افعال کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یہ جو ختم نبوت کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ جو آدمی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ایک گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا، فرمایا اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ ایسے بھی ہمارے اکابر ہیں، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے خانقائی بزرگ ایسے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بزرگ ایسے ہیں کہ جب ختم نبوت کی کام بات آتی ہے، ختم نبوت کا تقاضا آتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی بات آتی ہے، تو انہوں نے اپنے مریدین کے باقی وظائف گھٹا کر اپنے مریدین کو کہا کہ او میرے مریدو، تم نے روزانہ لوگوں سے جا کے ملنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرنی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے تذکرے کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی موقع کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایمان والے کی نبی کے ساتھ محبت ہر دن ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، ہر گھڑی ہوتی ہے، ہر سانس ہوتی ہے، جب تک سانس آ جا رہا ہے ایمان والے کی نبی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا سانس آنا، ہمارا سانس جانا یہ نعمت بھی ملی ہے تو ختم نبوت نبی کے صدقے ملی ہے، یہ کائنات کی روشنی ملی ہے تو یہ بھی حضور کی ختم نبوت کے صدقے ملی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت والا عقیدہ تو اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی سمجھا دیا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، صحابہ پکڑ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اسے، گو اس کے پاس گدے وغیرہ پہ لادی ہوئی تھی، آپ نے اسے اپنی رسالت پر ایمان لانے کا کہا، ایمان کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ میری جو گو ہے، سگو اردو میں ہماری زبان میں سگو، عربی میں ضب، یہ جانور اگر کوئی بول دے آپ کے نبی ہونے کی بارے میں بتا دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا پکی بات ہے، اور نے کہا پکی بات ہے، یہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پیارے پیغمبر کا اشارہ ایک جگہ تو نہیں ہوا، پیارے پیغمبر کے اشارے تو کئی جگہ پر ہوئے ہیں، اور یہی پیارے پیغمبر کا اشارہ جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو ہوا تو انہوں نے بھی صدا کرنے کی لگائی۔ جب پیارے پیغمبر کا یہی اشارہ چاند کو ہوا تو اس میں بھی دو ٹکڑے ہو کے رسول اللہ پہ فدا ہونے کا اظہار کیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس گو کو کہا یا سب من تعبدو، تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ وہ گو عربی زبان کے اندر کہنے لگی اعبد الذی فطر السماوات والارض، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہی زمین پہ ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا کرسی عرشوں سے اوپر ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے دوسرا سوال کیا یا سب اتعرفونی، مینوں بھی جاننی ہے میں کون ہاں؟ پیارے پیغمبر پوچھ رہے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، وہ دیہاتی بھی ہے، میں تعریفونی، مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، فرمایا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور مرثیوں اور قادیانیوں کے پجاریوں، نبی کی ختم نبوت کو پڑھو، یہ کاپی گواہی دے رہی ہے نبی کی ختم نبوت پڑھو، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہے نبی کی ختم نبوت پڑھو، قرآن کے پارے گواہی دے رہے ہیں، اور نبی کی سنت پر، نبی کی ختم نبوت پر صحابہ سے لے کے اس دور تک امت مسلمہ کے افراد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو تیری اور میری نماز ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت بدلے گا تو نماز بھی بدلے گی، اگر عقیدہ ختم نبوت بدلے گا تو حج اور عمرہ بھی بدلے گا، اگر عقیدہ ختم نبوت تبدیل ہوگا دین کا ہر حکم بدلے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اسی عقیدہ ختم نبوت کے لیے میرے بھائیوں 7 ستمبر کو پورے پاکستان کے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام، اللہ والے سب کو بلا رہے ہیں اور نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ختم نبوت کے پروگرام میں چلے، اور نبی سے عشق کرنے کے لیے ختم نبوت کے پروگرام کے اندر چلے۔